الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات نزل الفرقان جس نے نازل کیا فرق کرنے والی کتاب کو علی عبدہ اپنے بندے پر لیکون تاکہ وہ ہو جائے للعالمین نذیرا جہان والوں کے لیے ڈرانے والا الذی وہ لہو ملک السماوات والارض جس کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی ہے ولم یتخذ ولدا اور اس نے نہیں پکڑی اولاد ولم یکن لہ شریک فی الملک اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی شریک بادشاہی میں وخلق کل شیء اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے فقدرہ تقدیرا پھر اس کی تقدیر لکھی ہے تقدیر لکھنا واتخذوا من دونہ آلہہ اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا معبود لا یخلقون شیئا انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا وہم یخلقون اور اس حال میں یا در حقیقت وہ خود پیدا کیے گئے ہیں ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا اور نہیں وہ مالک اپنی جانوں کے نقصان و نفع کے ولا یملکون اور نہیں وہ اختیار رکھتے موتاً موت کا ولا حیات اور نہ ہی زندگی کا ولا نشورا اور نہ ہی دوبارہ اٹھوانے کا سورہ الفرقان مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کے اندر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تین چیزیں خاص طور پہ ذکر کی گئی ہیں نمبر ایک توحید ایمان کا آغاز دار و مدار اس کے اوپر ہے اور دوسری بات رسالت کے حوالے سے اور تیسری چیز آخرت کے حوالے سے اور چوتھی بات اس حوالے سے جو ملے گی وہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزوں کو داخل کر دی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی جو ان کو اچھا لگا وہ عقیدہ اور نظریہ بنا لیا کہ آخرت کے دن ایسے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وغیرہ تو ان ساری چیزوں میں حق کے ساتھ باطل بھی شریک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرقان نازل کیا فرق کرنے والی کتاب کو اتارا جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ حق کے ساتھ باطل کو اپنانا نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں حق ہے ساتھ میں باطل بھی ہے کوئی نہیں خیر ہے حق تو ہے نا ساتھ میں جس طرح گناہ کا نیکی کر رہے ہیں تو ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں تو خیر ہے نظریہ بن گیا نا ایک جس طرح حلال کما رہے ہیں ساتھ میں تھوڑا سا اگر ادھر سے بھی آ گیا تو چل جائے گا یہ نظام تو نہیں ایسا نہیں ہے خصوصاً دین کے بارے میں ایک ہی چیز درست ہے جو اللہ تعالیٰ نے بصورت وحی نازل کی ہے اس کے مخالف جو بھی آئے گا وہ درست نہیں ہے اور اس کو چھوڑنا ضروری ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہم اس کے سینے کو روشن کر دیتے ہیں نور اس میں پیدا کر دیتے ہیں ہدایت اس کو عطا کر دیتے ہیں صراط مستقیم کئی ایک نام اس کے ذکر کیے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب وہ عظیم اور سب سے زیادہ برکتوں والا ہے تبارک یہ مبالغے کا صیغہ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر یعنی وہ انتہائی بابرکت ذات ہے نزل الفرقان علی عبدہ جس نے اپنے بندے کے اوپر فرق کرنے والی کتاب کو نازل کی ہے وہ فرق کرنے والی کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے یعنی قرآن پاک ہے یہ حق اور باطل کے درمیان صحیح اور غلط کے درمیان کیا کرے گی فرق کرے گی ہم نے اپنانا صحیح کو ہے غلط کو چھوڑنا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے باطل کو اپنانا نہیں ہے لیکون للعالمین نذیرا تاکہ یہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والی کتاب بن جائے یعنی کہ پہلی کتابیں اور پہلے انبیاء مختلف اوقات میں مختلف بستیوں کی طرف اور مختلف علاقوں کی طرف آتے تھے اور قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت تک کے لیے ہیں نہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نازل ہوگی اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہوگا تو فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے سارے یعنی قیامت تک کے لیے نہیں کہ پہلے 100-150 سال کے لیے یہ تھی اب ماڈرن دور آ گیا اب اس میں بہت سارے ہم
ریسرچ کر چکے ہیں یا تحقیق آ گئی ہے یا اس میں ہم بڑے تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں تو لہٰذا اس کو پیچھے کر دیں. یہ پہلے دور کی باتیں ہیں. نہیں لیکون للعالمین نذیرا، یہ کتاب جب سے نازل ہوئی ہے اور جب اس دنیا کا اختتام ہوگا تب تک کے لیے جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے یعنی معاملات ہوں گے ان سب کے لیے یہ ڈرانے والی ہے. اس سے احکامات لیے جائیں گے اور اس کے مطابق چلا جائے گا. الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ کتاب اتاری کس نے ہے؟ فرمایا وہ ذات ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا بادشاہ ہے. ولم یتخذ ولدا، اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. کیونکہ اہل کتاب ہے نا عیسائی اور یہودی، وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں. معاذ اللہ، جس طرح یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کے بارے میں اور عیسائی کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو فرمایا کہ یہ صریحاً بات غلط ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ احکامات اور شریعت ہے اس کے یہ سراسر مخالف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانا جائے. تو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ہی مانا جائے گا. وخلق ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا بیٹا ہونا تو بہت دور کی بات ہے. وہ بادشاہت چلا رہا ہے، اس کی بادشاہت کے اندر بھی کوئی دوسرا شریک نہیں. کہاں گیا کتب اور ابدال؟ کہاں گئے دنیا کی تقدیریں بدلنے والے، جنتی کو جہنمی اور جہنمی کو دوزخی جنتی بنانے والے؟ یہ اختیار کس نے کس کو عطا کر دیے ہیں؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسلام کے اندر داخل کر دی ہیں. جس طرح ان کے مولویوں نے عیسائی اور یہودیوں ازم کے اندر یعنی اس دین کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں داخل کر دی تھیں جبکہ اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں یا نازل کردہ کتابوں میں نہیں تھا. اسی طرح یہ ہے کہ فلاں علاقے پہ فلاں کا کنٹرول ہے، فلاں علاقے پہ فلاں کا کنٹرول ہے. یاد رکھیں اس کی بادشاہت کے اندر کوئی بھی دوسرا شریک نہیں ہے. جب آپ کسی کو یہ اتھارٹی یا یہ ڈگری یا اس کی طرف کسی کو منسوب کر رہے ہیں کہ یہ خوشی غمی یا انسان کے نفع نقصان کا مالک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ملک و بادشاہی میں شریک ٹھہرانا ہے جو اس کو کسی صورت میں روا نہیں ہے. وخلق کل شیء، حالانکہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. فقدرہ تقدیرا، پیدا کر کے کھلا چھوڑ دیا؟ نہیں، یہ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے. اس نے لکھ دیا اور جو لکھا ہے وہی ہوگا. کہاں گیا تقدیروں کو بدلنے والے؟ جی ایسے کر دو یہ ہو جائے گا، ایسے کر دو یہ ہو جائے گا. میں نے جی فلاں جگہ پہ جا کے نظر و نیاز مانی اور میرے سارے معاملات حل ہو گئے ہیں وغیرہ. او بھائی یہ لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نہیں تھے کہ ایسے ہونے والا ہے، لیکن تو نے شرک کے رستے کو اگر اختیار کیا ہے تو اس کی وجہ سے جو باقی نیک اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. واتخذوا من دونہ آلیہ، اور فرمایا کہ لوگوں نے اس اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں لا یخلقون شیئا، جنہوں نے آج تک کچھ بھی پیدا نہیں کیا. 360 جو مکے میں رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جن میں جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا کے لٹکایا ہوا تھا، ان کے ساتھ یعنی ان کو شامل کرتے ہوئے کسی ایک نے بھی کچھ بھی پیدا، اس سے پہلے دیکھ لیں اور آج تک دیکھ لیں جتنے بھی معبود بنائے گئے ہیں ان میں سے کسی نے بھی کچھ ایک ذرہ، شیء کہتے ہیں ایک ادنا سے ادنا چیز، ادنا سے ادنا جس کو آپ مائکرو کے ساتھ یعنی دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی ایک ذرہ کے اندر اتنی بھی چیز کسی دوسرے نے پیدا نہیں کی ہے. اور پیدا کیسے کر سکتا ہے؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جس کے بارے میں تم نسبت کرو گے کہ اس نے پیدا کیا ہے، وہ تو خود پیدا کیا گیا. جب وہ خود پیدا کیا گیا ہے تو پھر وہ کسی دوسرے کو پیدا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ خالق اور مالک جو اس کو خالق ہے وہی اس چیز کا خالق ہوگا. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور ان کی عاجزی یہ ہے اور ان کا اضطرار یہ ہے کہ یہ اپنے نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں کتنی کھلی آیات ہیں، اس لیے تو کہا اس قرآن پاک کو پڑھو. الفرقان، یہ آپ کے سامنے حق اور باطل کو واضح کر کے ذکر کر دے گا. اس کے بعد مرضی ہے کسی کی کہ جان بوجھ کے وہ باطل کو اپناتا ہے تو یہ اس کی منشا ہے یا اس کی رضا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دی ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ جناب ہمارے نفع نقصان کے مالک ہوں گے، تو یہ تو اپنے نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں ہے. اور یہ واضح آیات. اور دوسری طرف ان چیزوں کو دیکھیں جی وہ اللہ تعالیٰ کے نیک آدمی ہیں، نیک بزرگ تھے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیارات نہیں دینے تو اور کس کو دینے؟ اور بھائی یہ تمہاری باطل تعویلیں ہیں. ان تعویلوں کا آیات الہی کے مقابلے میں کوئی بھی وزن نہیں ہے. یہ سراسر باطل اور شیطانی وسوسوں پر مبنی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کبھی بھی دین یا نیکی کا کام نہیں ہو سکتا. ولا یملکون موتا ولا حیاتا، اب دیکھیں یہ اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتے، ولا حیاتا، اور نہ ہی یہ اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں. کوئی بھی اس دنیا میں اللہ کے علاوہ ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے مرنا یا اس کی موت یا اس کی حیات یا اس کی زندگی اس کے اختیار میں ہے. ولا نشورا، اور اس کے بعد جب ہم اس کو کوٹھڑی کے اندر بند کروا دیتے ہیں تو اس کے اختیار میں نکل کے باہر آ جائے، چلو ہیں یہاں کی یا یہاں سے اٹھ جائے، یا اتنا ہی بتا دے کہ قیامت کب آئے گی، دوبارہ اٹھایا کب جاؤں گا، تو اتنا بھی کسی کے پاس علم نہیں ہے. یہ سارے علموں کا مالک کون ہے؟
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ فرقان، فرق کر دیا حق اور باطل یعنی توحید کے معاملے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم.